ہم نے ہیڈ کے پیچھے سے یا بیئرڈ سے یا کہیں سے بھی لینے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتے جو آپ کے پہلے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ایلیوژن کریٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اے پازیٹیو ایلیوژن ود ویری سافٹ ٹرانزیشن. اچھا جی, ایک مسکنسیپشن ہے پینفل بڑا ہے جی, بڑی پین ہوتی ہے جی. تو میرا تو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ پین کوئی نہیں ہوتی, یہ لگانے والے کا کمال ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس کی سکسیس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے؟ ٹرانسپلانٹ میں از ناٹ اے ون ڈے پروسیس. اللہ کا شکر ہے سکسیس از مور دین 99%. ماشاء اللہ. السلام علیکم دوستوں, میرا نام قاسم علی شاہ. میرے ساتھ بہت قابل دوست, قابل ڈاکٹر برہان اشرف صاحب موجود ہیں. میری ان کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے, اور کہہ لیجئے کہ ہمارا جو زمانہ طالب علمی ہے اس کے بعد کسی پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہوئے, اور زندگی کے پچھلے 15-20 سال دیکھیں تو قدرت ہمیں کہیں نہ کہیں جوڑتی رہی. ڈاکٹر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی کیونکہ یہ ایک مہارت اور قابلیت, اور باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, یو کے سے پڑھے ہوئے ہیں, اور اب تک تقریباً 5000 سرجریز کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے قائل کرتے رہتے تھے, میں قائل نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا نہیں ڈاکٹر صاحب بڑی پین ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہے. لیکن ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے قائل کیا, اور میں نے 1 سال پہلے یہ ٹرانسپلانٹ کروا لیا. اور جب میں نے یہ کروایا تو اس کے بعد پرانے والی اور اب والی اگر آپ تبدیلی دیکھیں تو آپ کے سامنے پرانے والی تصویر بھی کوئی دکھا دیتے ہیں اور نئے والی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں, اس میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. آج کی جو ویڈیو ہے یہ پبلک سروس میسج سمجھ لیں, اسے خیر کا میسج سمجھ لیں. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے بھی محسن ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, تو میرا دل کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. بڑے ایسے متس ہیں, بڑے ایسی مسکنسیپشنز ہیں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے پائی جاتی ہیں, اور لوگوں کے ساتھ بڑا بڑا ظلم اور زیادتی ہو جاتا ہے. کیوں نہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد مارکیٹنگ نہیں ہے. بنیادی مقصد تو جانکاری ہے, اویئرنیس ہے, لوگوں کو سمجھانا, بتانا, سکھانا ہے. اور کیونکہ پرسنلی میرا یہ ایک ایکسپیرینس ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, کیونکہ میری وجہ سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے, اس کو کوئی آسانی مل جاتی ہے, تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا, اور آپ تو میرا خیال ہے آج آپریشن تھیٹر سے ڈائریکٹ یہاں پر آگے, آپ کو تو ڈائریکٹ ہم نے بلا لیا آج. بالکل شاہ صاحب, اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا, اور پھر اس سے زیادہ شکریہ کی بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. کیونکہ ٹرانسپلانٹ اس وقت ایک ایسی فیلڈ ہے جس ایک بہت زیادہ اویئرنیس چل رہی ہے, لوگ کروانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کس سے کروائیں. کویکس بہت زیادہ ہیں, 95% یا 98% مارکیٹ میں کویکس ہیں. یہ کیا جادو ہے, کیا کمال کا ایک ویسے جادو کر دیا جاتا ہے کہ پہلے والی لک اور بعد والی لک میں اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. اور بالخصوص اس سوال میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ یہ جو ہم ایک لائن بناتے ہیں بالوں کی, ایک خاص شیپ بناتے ہیں جس کی آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں, تو کہیں میری کسی ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کا, تو نیچے بڑے لوگوں نے پازیٹیو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہیئر لائن کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو کیا جادو ہے اس میں, کیا ایسا میجک ہے؟ سر دیکھیں, ٹرانسپلانٹ از دیئر فار دا لاسٹ 50 ایئرس اور ایون مور. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا بیسک ٹیکنالوجیز آتی تھی 1960s 70s, ہیڈ کے بیک سے بال لیے جاتے تھے, آگے لگائے جاتے تھے. پھر ایک زمانہ ہے کہ صرف اسٹرپ پٹی لی جاتی تھی, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پیچھے اسکار بنے ہوئے ہیں. وہ بھی انفارچونیٹ ایک ایسے ہے کہ لوگوں کو نہیں کرنا آتا تھا, انہوں نے خراب کیے. پھر آستہ آستہ ایف یو آیا جو سنگل جدید طریقہ تھا, اب اس سے بھی جدید ہائبرڈ آ گیا. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ہیڈ کے بیک سے بال لیں, ان کو فرنٹ پہ لگائیں. دیٹ از دا بیسک کنسیپٹ. اب ہم فردر پروگریس کر چکے ہیں, ہم بیئرڈ داڑھی کے بال لے لیتے ہیں, چھاتی کے بال لے لیتے ہیں. اب اس کو لگانا کیسے ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا ڈائلیما ٹرانسپلانٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس گرافٹس, روٹس, فالیکلز, آپ کوئی بھی نام دے دیں, وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہیڈ کے پیچھے سے یا بیئرڈ سے یا کہیں سے بھی لینے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتے جو آپ کے پہلے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک ایلیوژن کریٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اے پازیٹیو ایلیوژن ود ویری سافٹ ٹرانزیشن. اچھا جی, تو ہیئر لائن تھوڑی سی ہائی نیچرل لک کے ساتھ بنانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے, کسی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. کوشش ہوتی ہے کہ جتنا نیچرل لک کریں اتنی اچھی لک, جس کو آپ سافٹ ٹرانزیشن کہتے ہیں. یہ ورڈ بڑا پیارا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی ایسی بھی تبدیلی نہ ہو کہ لوگ کہیں یار وگ لگائی ہوئی ہے, یا لوگ کہیں یہ کیا کر دیا, یا یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. سافٹ ٹرانزیشن کا مطلب ہے ایک ایسا بدلاؤ, ایک ایسا اچھا بدلاؤ جس کو لوگ قبول بھی کریں اور وہ نیچرل لگے. ایسے ہی ہے جی, بالکل ایسے ہی. اچھا, اس کے لیے ہمیں نا کئی بار جیسے آپ سے بھی سیٹنگ ہوئی, پیشنٹ سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا کہ بالکل ہم ایسے یہاں سے لے کے یہاں تک بال لگا دیں کہ لو جی بال لگ گئے اور وہ بعد میں برے لگتے ہیں. میرے پاس ہر مہینے میں 15-20 ایسی سرجریز ہیں جو میں ریپیئر کرتا ہوں, جنہوں نے باہر کہیں کلینک سے ہیئر لائن بس ایسے کہ جی مارکر سے پکڑ کے بنا دی اور اب ڈاکٹر صاحب اس کو نکالیں کچھ کریں, تو وہ ہمارے لیے بہت چیلنج ہوتا ہے.
ہم اسٹیج میں ریورس کرتے ہیں. جیسے پہلے سیشن میں ہم نے دیکھیں تھوڑی سی ہائی ہیئر لائن رکھی ہے, تھوڑا نیچرل لک دی ہے. سیکنڈ سیشن میں ہم تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں, اسی کو تھک کر سکتے ہیں. تو سافٹ ٹرانزیشن از اے ویری اپروپریٹ ورڈ, جو کہ میں کہتا ہوں اس فیلڈ کی ڈکشنری میں جو ہے نا ایڈ ہو جانا چاہیے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اب کئی طرح کے نا اس کے بارے میں مسکنسیپشنس ہیں, میرے بھی تھے, مجھے علم نہیں تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر کے اور پریکٹیکلی مطلب میں تو اس رزلٹ میرے پاس ہے اور جو کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں, لیکن اس کو ویڈیو کی شکل میں پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہوں. پہلا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اس سے کروانے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, اور کچھ طرح کے انفیکشنز ہو جاتے ہیں, کچھ طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں. ایک مسکنسیپشن ہے پینفل بڑا ہے جی, بڑی پین ہوتی ہے جی. تو میرا تو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ پین کوئی نہیں ہوتی, یہ لگانے والے کا کمال ہے, وہ کتنا اچھے طریقے سے لگاتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے. ایک روٹین جو پروسیجر کی پین ہے وہ تو ہے, لیکن کوئی ایسی پین بھی نہیں ہے جس کو آپ بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کریں. اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کو کام نہیں آتا. آپ سر بتائیں یہ جو مسکنسیپشنز ہیں, یہ جو رائے پائی جاتی ہے, یہ کیوں ہے؟ بالکل, کیونکہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. جو کوالیفائڈ میرے دوست ہیں, میرے محسن استاد ہیں, ان کو بھی چاہیے وہ آگے ہیں. وہ آلو کچھ کئی فورم سے وہ آگے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پراپر سوسائٹی ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان ہے, لیکن پبلک اویئرنیس میسیجز اور زیادہ ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. اب ہم پین پہ بات کرتے ہیں. شروع کے کچھ سالوں میں پین شاید زیادہ ہوتی تھی, لیکن اب یہ سن کرنے کا اتنا اچھا طریقہ آ چکا ہے, جدید مشینریز ہیں, جدید میتھڈز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, کہ آلموسٹ ایسے لگتا ہے جیسے ہلکے سے بال کھینچے اور شروع کے 10-15 منٹ اس کے بعد نہ آپ کو ٹرانسپلانٹ میں پین ہوگی نہ بعد میں پین ہوگی. اچھا, تو اللہ کا شکر ہے, دس از سو مچ ایڈوانس ناؤ, الحمدللہ. اب دوسری بات آ گئی انفیکشنس کی. اب دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی میڈیکل پروسیجر ہوگا, ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, کوئی اور سرجری ہے, تو ہمیشہ انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. آل دو بہت نیگلیجیبل, اگر کوئی 1000 لوگ کروا رہے شاید ایک میں ہوتا ہو, یا 5000 میں سے کسی ایک میں ہوتا ہو. جس چیز پہ میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ ایک کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو تو وہ اس کو ہینڈل کر لے. ٹھیک ہے. پلس انوائرمنٹ اسٹرلائز ہو, چیزیں ڈسپوزیبل یوز ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اورا کریٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے انفیکشن کے چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. صحیح جی. اچھا, اب جو پین کا آپ نے بتا دیا بڑا اچھا, آپ نے 5000 سرجریز کی, اس کی سکسیس کو بھی میئر کیا جاتا ہے کہ اس میں 5000 سرجریز کی کیا سکسیس رہی. میں اس سیلیبریٹیز کے تذکرے نہیں کروں گا جو ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, پولیٹیشنز کے نام ہیں. ہم کبھی وہ آف کیمرہ بیٹھ کے تو ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ بھی اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کس نے بال لگوائے کس نے نہیں لگوائے. ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو بعض لوگ تو نیگیٹو بھی پینٹ کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی میڈیکل سائنس جہاں پہنچ چکی ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کی لک بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی پرسنالٹی بہتر ہو سکتی ہے. اب مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جوان لگ رہے ہیں, آپ ینگ لگ رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو پروسیجر ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جو سارا پروسیس ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, وہ 10 سال تو پیچھے آپ کو کر دیتا ہے. تو کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ 10 سال جوان ہو جائے. لک آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے, آپ نے جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اصل میں تو آپ دکھتے ہیں اور فیس آپ کا دکھتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس کی سکسیس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے؟ سکسیس ٹرانسپلانٹ میں از ناٹ اے ون ڈے پروسیس. اب جو لوگوں نے جیسے آپ سے بھی میرا رابطہ رہا تھرو آؤٹ دا ایئر, میں ہر کچھ شاہ صاحب پکچر شیئر کریں, میں دیکھوں کیا تک کہاں تک جا رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بھی گروتھ اسیس ہو رہی ہے اور ہمیں بھی فیڈ بیک مل رہا ہے کہ ہم نے کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں کی. ٹھیک ہے. کیونکہ دس از ناٹ اے ون مین جاب. بینگ اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن, آئی ایم آرکیسٹریٹنگ دا ہول پروسیس, آئی ایم ڈوئنگ اٹ دا میکسیمم جو میں خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہوں, اور کچھ ہمیں ساتھ اپنے پیرامیڈکس انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہر ایک بندے کے لیے اس کے جو ہے اس کی ایبلٹی دیکھنی ہے کہ اس نے کیسا کام کیا ہے, اور پچھلے 12-13 سالوں میں اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سکسیس از مور دین 99%. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب لوگ ایک اتنا اہم پروسیجر ہے, یعنی میڈیکل پروسیجر ہے, جس میں آپ کی زندگی, آپ کی صحت اور آپ کے آنے والا جو صحت مند زندگی ہے وہ انوالو ہے, لوگ اسے سستا کروانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک کہہ لیجیے مارکیٹ میں پایا جاتا ہے. وہ 60-70 ہزار روپے کا ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں ٹرانسپلانٹ, اور بعد میں پھر انہیں کوئی نہ کوئی بیماری, HIV یا پھر ہیپاٹائٹس B, C یا کوئی بڑا چیلنج ان کے لیے آ جاتا ہے. کہیں ہمارے ایسی سیلیبریٹیز بھی ہیں جن کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی, میرے ذہن میں نقش ہو گئیں کہ سارے کا سارا پکا ہوا ہے, ان کا خراب ہو گیا, اور یقیناً وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی کسی کی. آپ یہ بتائیے سر کہ یہ کیسے ہم سر اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ بڑی دنیا
وہ ڈاکٹر سے یہ سرجری کروانے کے بجائے ایک ٹیکنیشین سے کروا لیتی ہے. وہ دیکھتی نہیں ہے کہ بندہ سرٹیفائڈ بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس کی یہ اسکل بھی ہے کہ نہیں ہے. کسی کو بھی کیسے کنفرم کرنا چاہیے کہ یہاں سے مجھے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے کہ نہیں کروانا, کیونکہ اب جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے جی میں کر سکتا ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے جی یہ پہلے والی تصویر ہے, یہ بعد والی تصویر ہے. اور آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے اس کو کہاں پڑھا, یہاں کہاں سے پڑھا, کیونکہ میری آپ سے دوستی تھی جب آپ میڈیکل کالج میں کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہے تھے, پاکستان کا نمبر 1 جو میڈیکل کالج ہے, اور اس کے بعد تو میں باہر پڑھنے بھی گئے. اس بارے میں بھی بتائیے کچھ. اچھا, سب سے پہلے کوئی پیشنٹ مجھ سے آ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ فلانی جگہ پہ اتنے ہزار کا ہو رہا ہے, فلانی جگہ پہ اتنے ہزار کا ہو رہا ہے, تو میرا جواب یہ ہوتا ہے یار دیکھو زندگی میں 2 یا 3 ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کے سر کا معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس پہ کوئی رسک نہ لیں. جو اس طرح کی سرجریز ہوتی ہے نا, وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ساری عمر بال ہیئر لائن پتہ چل رہی ہے, یہ بال ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, کمپلیکیشنز آ گئی. تو اس کو جب 2011 میں نے ایک بہت اچھے ادارے کے ساتھ کام شروع کیا کرنا, تو آئی میڈ اے ویری کلیئر ویژن کہ یار اگلے 8-10 سال میں نا میں نے اپنے آپ کو اس میں اتنا آگے لے کے جانا ہے اس فیلڈ میں کہ مجھے بھی کام کرنے کا مزہ ہے, مجھے لگا میں نے ایمانداری سے اس فیلڈ میں کام کیا. تو میں نے یہاں پہ ڈرمیٹالوجی میں ٹریننگ کی پاکستان میں, پھر انگلینڈ رائل کالج آف فزیشین, لنڈن, گلاسکو, ایڈنبرا, وہاں سے پوسٹ گریجویشن کی. میں نے ڈی پی پہ آپ کی تصویر بھی وہی لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح. پھر امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجنس, وہ میں نے کلیئر کیا, جو ہیئر ریسٹوریشن کا پوری دنیا میں واحد ایگزام ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں اس وقت ان کے ایگزامینر پینل میں ہوں. ہر سال ساری دنیا سے لوگ مجھے ایگزام دینے کے لیے آتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو ان ساری ایکسپرٹائز کا مطلب یہ تھا کہ جو میں ٹرانسپلانٹ کروں مجھے بھی ایک کانفیڈنس ہو کہ یار میں واقعی ایمانداری سے اور اچھا کام کر رہا ہوں. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب میں, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے تو آپ سے جب یہ ٹرانسپلانٹ کا لاہور میں, آپ گلبرگ میں یہ سارا آپ کا سیٹ اپ ہے, اور میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, میں کئی دفعہ آتا بھی ہوں کافی پینے کے لیے بھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں, تو یہ گلبرگ میں میرا خیال ہے WB ایستھیٹکس کے نام سے ہے. WB ایستھیٹک. اور یہ ایک بڑا اچھا سارا سیٹ اپ ہے ڈاکٹر صاحب کا, اور ڈاکٹر صاحب خود بڑے کیئر کرنے والے انسان ہیں, کیونکہ ایک ایسا کام ہے جس میں ڈاکٹر صاحب, میں نے خاص بات یہ بھی دیکھی ہے, ہر کلائنٹ کو نہیں لیتے, یہ پہلے انٹرویو کر کے سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر میچور کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا, کیونکہ بعض لوگ ویسے بڑے وہمی ہوتے ہیں. تو پہلے کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے ایک مریض کا, ایک آنے والے کلائنٹ کا, اور یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی پازیٹیو چیز ہے. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا آپ اس لیے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ان کی دیکھیں قابلیت اور اتنا زبردست ایکسپوجر ہے, اور میرے پہ فرض تھا کہ جو فائدہ مجھے ملا اور میرے دوست سے ملا, میرے قابل ایک سرجن سے مجھے فائدہ ملا, مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور نیچے نمبر چل رہا ہوگا ان کے کلینک کا, آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.